बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: बहुत ज़्यादा डर इंसान की किस चीज़ को कमज़ोर करता है? जवाब: गुर्दों को। सवाल: एहसास कमतरी का शिकार रहने वाले अफराद कौन सा एक काम लाजमी करते हैं? जवाब: हर छोटी बात पर माफ़ी मांगते हैं। सवाल: इंसान सोने से पहले किस इंसान के बारे में ज़रूर सोचता है? जवाब: जो या तो उसके दुख की वजह होता है या खुशी की। सवाल: अरब का सबसे बड़ा तबीब कौन था? जवाब: हारिस बिन कलदा। सवाल: मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत क्यों की? जवाब: शदीद मजालिम की वजह से मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। सवाल: अम्मा हव्वा को हक महर में क्या मिला? जवाब: अम्मा हव्वा को हक महर में दुरूद पाक मिला। सवाल: सबसे पहले सुभान अल्लाह किसने कहा था? जवाब: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुभान अल्लाह कहा था। सवाल: शुरू में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब: शुरू में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु साद कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। सवाल: जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? जवाब: जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा उस वक्त उनकी उम्र 33 साल होगी। सवाल: शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा किसको बनाया गया? जवाब: शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया गया। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल: कुरान पाक की माँ किस सूरत को कहा गया है? जवाब: सूरतुल फातिहा को कुरान पाक की माँ कहा गया है। सवाल: क़यामत के रोज़ सूर कितनी मरतबा फूंका जाएगा? जवाब: क़यामत के रोज़ सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा।
سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 82 سال کی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ سوال: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب: اس فرشتے کا نام برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال: صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال: بسم اللہ سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: بسم اللہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ جواب: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ غزنی تھا۔ سوال: کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب: جس کو اس کی اہل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں۔ سوال: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو کیا اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو بھی ساتھ ہو گیا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو 4 مہینہ تک مدینہ میں رہے، اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کوفہ میں چلے گئے، وہیں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے 3 مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی۔ سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟
جواب: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے 1000 گز کپڑا درکار ہوتا ہے۔ سوال: لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو وہ صابن سے نہیں دھو سکتی؟ جواب: آنکھیں ہیں جس کو وہ صابن سے نہیں دھو سکتی۔ سوال: غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفاظت کے لیے کون سے صحابی دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال: امام بخاری نے صحیح بخاری کتنے سال میں لکھی؟ جواب: امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال میں لکھی۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے مقامات پر مچھلی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: 5 مقامات پر مچھلی کا ذکر آیا ہے۔ سوال: کس سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ جواب: سورہ بقرہ کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ سوال: اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا اور وہ کب شائع ہوا؟ جواب: بابائے اردو مولوی عبدالحق کے مطابق حضرت شاہ رافع الدین نے کیا، جو سن 1876 میں شائع ہوا۔ سوال: ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال: غار ثور کیوں مشہور ہے؟ جواب: ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر جناب عبد المطلب کو کہاں دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں، وہ وہاں عبادت میں مشغول تھے۔ سوال: کالے رنگ کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب: کالے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔
سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن علیل رہ کر وصال فرمایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 دن علیل رہ کر وصال فرمایا۔ سوال: اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جواب: صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کر وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال: شہادت کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کی لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورت فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چچی کا نام بتائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔
سوال: کیا چیز کھانے سے بیماری دور ہو جاتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟ جواب: گولی کھانے سے بیماری دور اور لگنے سے موت واقع۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قاری کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے قواعد تجوید کے مطابق قرآن پڑھا ہو اسے قاری کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کس شخص نے بچڑا بنایا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے بچڑا بنایا تھا۔ سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت زید بن سکن رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی۔ سوال: کون سا لباس پہننے سے عورت جلدی بالغ ہو جاتی ہے؟ جواب: تنگ لباس پہننے والی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے مگر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب: غصہ اسلام میں حرام ہے مگر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے۔ سوال: اگر کوئی غلطی سر زد ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: صدقہ دینا چاہیے۔ سوال: مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب: مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر کون سا نشان لگایا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر 5 کا نشان لگایا گیا۔ سوال: اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ پاک نے مخلوق جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر رات کو کہاں ہوتا ہے؟
जवाब, बेवा औरत को पता होता है। सवाल, कौन से फल को गरीबों का फल कहा जाता है? जवाब, बेर को गरीबों का फल भी कहा जाता है। सवाल, क्या कपड़े बदलने से वजू टूट जाता है? जवाब, कपड़े बदलने से वजू नहीं टूटता। कपड़े बदलने का वजू के टूटने से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किस दिन वफात पाई? जवाब, जुम्मे के दिन। सवाल, किस नन्हे सिपाही ने आंसू बहाकर ग़ज़वा बदर में शिरकत की इजाज़त हासिल कर ली थी? जवाब, हजरत उमैर बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने। सवाल, अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा पेशे किस नबी को सिखाए? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा जाए इबादत को यहूदी किस नाम से पुकारते हैं? जवाब, हैकल सुलेमानी के नाम से। सवाल, किन दो चीजों को मजबूती से थामे रखने का हुक्म दिया गया है? जवाब, एक अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, दो तफरका ना डालो। सवाल, अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब, अरकान इस्लाम 5 हैं। सवाल, काश मैं आज से 20 बरस पहले मर गई होती। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने ये अल्फाज किस जंग के बारे में कहे? जवाब, जंगे जमल के बारे में। सवाल, वो क्या चीज़ है जो नहीं होती तो लंबी होती है और जैसे जैसे पुरानी होती है तो छोटी होती जाती है? जवाब, मोमबत्ती। सवाल, कौन सी चीज़ देने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है? जवाब, तोहफा देने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। सवाल, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम बरहना क्यों रहते हो तो चूंटी ने क्या जवाब दिया? जवाब, चूंटी ने जवाब दिया कि हम दुनिया में ऐसे आए हैं और ऐसे ही जाएंगे। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम्हारी कमर में कटे हुए निशान क्या हैं तो क्या जवाब मिला? जवाब, चूंटी ने कहा कि अबूदियत के लिए खिदमत का पटका है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सा पहर था?
जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त सुबह सादिक का वक्त था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अबू तराब कहकर पुकारते थे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को अबू तराब कहकर पुकारते थे। सवाल, मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्म के किस हिस्से को होती है? जवाब, हज़रत हकीम लुकमान जिनको अल्लाह पाक ने हिकमत दवानाई अता फरमाई थी, उनसे पूछा गया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा है जिसे मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है। तो हकीम लुकमान ने फरमाया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, और वो हिस्सा इंसान के वजूद का मरकज़ भी है, जो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो रहे होते हैं, तो दोनों ही शदीद तकलीफ़ में होते हैं। फिर इन दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता, लिहाजा मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंसान के दिल को होती है। सवाल, अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले कौन सी फसल काश की थी? जवाब, अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले जौ की फसल काश की थी। सवाल, घटिया इंसान की क्या निशानी है? जवाब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर व कमतर समझे। सवाल, उम्मे ऐमन कौन थीं? जवाब, उम्मे ऐमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की लौंडी थी। सवाल, सबसे पहला मुसलमान बच्चा कौन था? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचाओं के नाम बताएं। जवाब, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचाओं के नाम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो और अबू तालिब हैं। सवाल, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात पर इनको जड़ कटा का ताना देने वाला कौन था? जवाब, आस बिन वाइल और अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जड़ कटा कहा जब आपके साहबजादे का इंतकाल हुआ। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, बेशक तेरा दुश्मन ही जड़ कटा है। सवाल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त था? जवाब, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर बहुत कम गोश्त था। इसे तरमीज़ी ने रिवायत किया है। सवाल, औरतों के जिस्म के कौन से बाल हैं जो सबसे जल्दी बड़े होते हैं? जवाब, औरतों के जिस्म के मुंह के बाल हैं जो सबसे जल्दी बड़े होते हैं। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद किस बीवी से हुई?
جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز دی تھی، لحن داؤدی کے عنوان سے شہرت ملی۔ سوال: قرآن کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورت فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سوال: سوتے وقت رال ٹپکنا انسان کی کس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے؟ جواب: دماغی ٹینشن کو۔ سوال: کس مسجد میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟ جواب: مسجد الخیف میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا؟ جواب: مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا۔ سوال: سب سے پہلے قلم کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے قلم سے حضرت اویس علیہ السلام نے لکھا۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے؟ یہ روایت ہے۔ جواب: سسرال ہے، وہ جگہ جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے، یہ روایت ہے۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں، کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ سوال: کلیم اللہ کا کیا لقب ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا کیونکہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ سوال: موسیٰ کے معنی کیا ہے؟
جواب: موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا۔ سوال: وہ کون شخص ہے جسے قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا؟ جواب: حافظ قرآن کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔